کہ میرے یہاں شادی ہے، تمنا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور میری عزت افزائی فرمائیں۔ دیکھیے اتنی اہم بات، لیکن آج تک اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ وہ واقعے سے ظاہر ہے کہ یہ عرض کیا۔ اب جو انہوں نے یہ کہا تو گویا مجبور ہو کر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، واقعہ کربلا کے بعد سے میں نے شادیوں میں شرکت ترک کر دی۔ اب اس جملے میں اتنا درد ہے کہ میری زبان پر آیا تو آوازیں آپ کے گریے سے بلند ہو گئی۔ کہ جائے کہ صاحب عزا خود اپنی زبان پر یہ جملے لائے تو اس میں اتنا سوز و گداز تھا کہ اب انہیں اصرار کی ہمت ہی نہیں بھی، محل ہی نہیں باقی رہا کہ وہ مزید اصرار کریں، اور گویا دل کے اندر یہ جملے گھر کر گئے اور وہاں سے واپس ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ افسردہ دلی کے ساتھ۔ بھئی یہی تو فلسفہ عزا ہے کہ مسرت متعدی نہیں ہے۔ محلے میں گانا بجانا ہو رہا ہو شادی میں تو جستجو نہیں پیدا ہوگی کہ کیا بات ہے، لیکن اگر کسی گھر سے رونے کی آواز آئے تو آپ کی فطرت مجبور ہوگی کہ دروازے پر رک کے پوچھیں کہ کیا بات ہوئی ہے۔ یعنی اثر غم وہ ہے کہ غیر متعلق کو متعلق بنا لیتا ہے۔ یہی فلسفہ عزا ہے، یہی کوشش انسداد عزا کا فلسفہ ہے۔ ورنہ آنسو ہم باتیں لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہاتھ ہمارے سینے پر پہنچتے ہیں، دل دوسروں کا کیوں دہلتا ہے؟ تو در حقیقت فلسفہ عزا بھی یہی ہے، وہ فلسفہ انسداد عزا کی کوشش بھی جو ہوتی ہے اس کا بھی راز یہی ہے کہ وہ اب دل میں گھر کر گئی وہ بات، اور افسردگی کے ساتھ یعنی اپنی خوشی شادی کی ذرا مغلوب ہو گئی۔ اب اعلان ہو چکا، ظاہر ہے شادی ہوئی، مگر وہ دل پر جو اثر ہو چکا تھا تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ مصروفیتیں ختم ہوئیں تو امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اس دن میں نے عرض کیا اور آپ نے ایسی بات فرمائی کہ پھر مجھے ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ میں مزید عرض کروں، لیکن میری دلی تمنا ہے کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں۔ تو اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کی مجلس عزا قائم کی ہے اور اس میں آپ تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں اب خوش، اب آئیں گے۔ اب ظاہر ہے جب ماحول ایسا ہو اور شخصیت ایسی اپنی ہے کہ جو بادشاہ کے یہاں پہنچ ہے، اور یہ تو کتنی احتیاط سے سامعین کو چن چن کر اطلاع دی ہوگی، جو رازدار بھی ہوں اور گھر سے خاص عقیدت بھی رکھتے ہوں۔ غرض وہ مجمع خاص افراد کا ہوا اور امام وقت معین پر تشریف لائے، اور اب ذاکر ممبر پر انہوں نے امام کو صدر محفل میں جگہ دی۔ ظاہر ہے اس تمنا کے ساتھ بلایا تھا، اس کے معنی کی عظمت بھی نگاہ میں تھی، تو جو شایان شان جگہ ہو سکتی ہے وہاں حضرت کو بٹھلایا۔ اب مجلس شروع ہوئی، ذاکر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابتدا ذکر حسین کی نظم سے ہوئی ہے، تو یہ ضرور کوئی شاعر گیا اور اس نے کوئی مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھا۔ اب ماشاءاللہ اہل عزا ہیں اور اہل درد ہیں اور اہل دل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی ذاکر یہ مصائب میں بیان کر دیتا ہے کہ حضرت سید عالم تشریف لاتی ہیں مجلس میں، اور ہاتھ میں آپ کے رومال ہوتا ہے، اور رونے والوں کے آنکھوں کو دیکھ کون آنسو بہا رہا ہے، اور اپنے رومال سے آنسوؤں کو خشک کرتی ہیں، صاف کرتی ہیں۔ تو جب سے ذاکر یہ بیان کرے تو مجلس میں
ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے. یہ تو ایک ذاکر ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ جائے کہ صاحب اعضا سامنے موجود ہو. تو اب سامعین کے اثر کا عالم کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ذکر مصیبت شروع ہوا تو کسی کو اتنا ہوش نہ رہا کہ کون کہاں بیٹھا ہے. اب جب مجلس ختم ہوئی، ذاکر کا بیان ختم ہوا، انہوں نے نظر سر اٹھایا تو دیکھا کہ جہاں بٹھایا تھا وہاں امام تشریف نہیں رکھتے. پریشان ہوئے، گھبرائے اور ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو یہ دیکھا کہ صف نعال میں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، ماشاءاللہ اجرکم اللہ، مجھے امید یہ تھی کہ بس یہی مصائب ہو جائیں گے. آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کی نالین سیدھی کر کر کے رکھ رہے ہیں. انہوں نے آ کے قدموں پر سر رکھ دیا، کہا مولا میں نے تو وہاں بٹھایا تھا، یہ آپ یہاں کیوں کر آ گئے؟ آپ نے فرمایا تم تو اسی مجمع کو دیکھ رہے ہو جو تمہارے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون یہاں موجود ہے، تو میری جگہ یہی ہے جہاں میں